اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں شام کی دعا، جو دعا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے، وہ دعا ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئوده وهو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، تمام مخلوق کا سنبھالنے والا ہے۔ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اس کی مملوک ہے سب کچھ جو بھی آسمانوں میں موجود ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے بغیر اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے ان موجودات کے تمام حاضر اور غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کی معلومات کسی چیز کے علم کی احاطہ نہیں کر سکتی، مگر جس قدر علم دینا وہ چاہے۔ اس کی کچھ اتنی تخلیق ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس نے سب آسمان اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں آسمان اور زمین کی حفاظت کچھ مشکل نہیں گزرتی، اور وہی عالی شان اور عظیم الشان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ زینت عرشہ مداد کلماتہ۔ پاک ہے اللہ کی ذات اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذاتی خوشنودی کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے ابتدا کرتی ہوں، جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین و آسمان میں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اے اللہ، تیرے ہی نام سے ہم نے شام کی، اور تیرے ہی نام سے ہم صبح کرتے ہیں، تیرے ہی نام سے ہم جیتے ہیں، اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم مرتے ہیں، اور تیری ہی جانب ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ ہم نے شام کی اسلام کی فطرت اور اخلاص کے کلمہ پر، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اور اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر، جو سیدھے سادے مسلمان تھے، وہ کبھی شرک کرنے والوں میں نہ تھے۔ اے میرے اللہ، اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر یہ تمام باتوں کو جاننے والے، ہر چیز کے پروردگار اور مالک، میں گواہی دیتی ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تیری پناہ میں آتی ہوں اپنے نفس کے شر سے، اور شیطان کے شر سے، اور اس کے شرک سے، اور اس کے شرک میں مبتلا کرنے سے۔ ہم نے اور ساری سلطنت نے اللہ کے لیے شام کی، اور اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے اللہ، میں تجھ سے اس رات کی اور اس کے بعد کی رات کی خیر و بھلائی کے سوال کرتی ہوں، اور میں اس دن کی اور اس کے بعد کے آنے والے دنوں کی شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور میں سستی بڑھاپے کی خرابی سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اور میں جہنم کے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ میں اللہ کی پروردگار ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اے اللہ، میرے جسم میں عافیت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، میری کانوں میں عافیت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، میری آنکھوں میں عافیت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے اللہ، اس میں مبتلا ہونے سے اور فقر کا شکار ہونے سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اے میرے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے وہ ذات جو سدا زندہ اور ساری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، میں تیری رحمت کی یہ فریاد طلب کرتی ہوں، میرے تمام احوال کی اصلاح فرما،
पलक झपकने के बराबर भी मुझे नफ्स के हवाले ना फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, आप ही मेरे पालनहार है, आप के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आप ही ने मुझे पैदा फरमाया, आप ही की मैं हकीकी गुलाम हूँ। और जहाँ तक मेरे बस में है, मैं आपसे किए हुए अहद वादे पे कायम हूँ। आपकी पनाह चाहती हूँ तमाम बुरे कामों के वबाल से जो मैंने किए हैं। मैं आपके सामने की उन नेमतों का इकरार करती हूँ जो मुझ पर है, और मुझे इतराफ़ है, मैं अपने गुनाहों का इतराफ़ करती हूँ। इसलिए मेरे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आपके सिवा कोई गुनाह को माफ़ नहीं कर सकता। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया व आखिरत में अफू और दरगुजर आफियत का सवाल करती हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तुझसे अपने दीन, अपने दुनिया अहल मान में अफू और दरगुजर की आफियत का सवाल करती हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे अयूब के पर्दा पोशी फरमा, मेरे खौफ को अमन में तब्दील फरमा और हिफाजत फरमा। मेरे सामने से, मेरे पीछे से, मेरे दाएं जानिब से, मेरे बाएं जानिब से, और मेरे ऊपर से, और मैं तेरी हिम्मत के साथ इस बात से कि मैं अपने नीचे की जानिब से हलाक की जाऊँ पनाह मांगती हूँ। मैं अल्लाह ताला की तमाम कलमात यानी अस्मा व सिफ़ात की पनाह में आती हूँ, उसकी पर्दा करदा तमाम चीज़ों के शर से। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसी के लिए बादशाहत है और उसी के लिए तारीफ है। और वही जिंदा करता है, वही मौत देता है, उसी के हाथ में सारी भलाई है, और वह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे आग जहन्नम से पनाह अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जो भी नेमत मेरे पास या तेरी मखलूक में से किसी के पास भी शाम के वक्त मौजूद है, वह सिर्फ तन्हा तेरी ही जानिब से है, उनमें तेरा कोई शरीक नहीं, बस तेरे लिए ही सारी तारीफ है, तेरे लिए ही शुक्र है। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने शाम की, मैं तुझे तेरे अर्श को उठाने वाले फरिश्तों और तेरी तमाम फरिश्तों को और तेरी तमाम मखलूक को इस बात पे गवाह बनाती हूँ कि बेशक तू ही अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू अकेला है, तेरा कोई शरीक नहीं। और इस बात पर गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे और तेरे रसूल हैं। अल्लाह जो चाहे गुनाहों से बचने की ताकत और नेक काम करने की कोशिश अल्लाह ताला ही की जानिब से है। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो मेरा परवरदिगार है, मैं उसके साथ किसी भी चीज़ को शरीक नहीं ठहराती। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं अल्लाह ताला की तमाम कलमात यानी अस्मा व सिफ़ात की पनाह में आती हूँ हर शैतान और डसने वाले जानवर से और हर मलामत करने वाली आँख से। मैं अल्लाह ताला की तमाम कलमात यानी अस्मा व सिफ़ात की पनाह में आती हूँ उसके गजब व गुस्सा से, उसके अजाब से और उसके बंदों के शर से और शयातीन के वसवसों से। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी पनाह चाहती हूँ, उससे के बाद शैतान मेरे पास भी है। मैं अल्लाह ताला की तमाम कलमात यानी अस्मा व सिफ़ात की पनाह में आती हूँ जिनसे ना कोई नेक आगे बढ़ सकता है, ना गुनहगार। हर चीज़ के शर से जिसको अल्लाह ने पैदा किया, फैलाया और वजूद दिया, और उस चीज़ की शर से जो आसमान से उतरती है और जो आसमान से चढ़ती है, और हर उस चीज़ के शर से जो ज़मीन के अंदर पैदा होती है और जो ज़मीन से फूट कर निकलती है, और रात की फितनों के शर से। मैं अल्लाह रब्बुल अज़ीम की पनाह में आती हूँ जिससे कोई चीज़ बड़ी नहीं, और उसके तमाम कलमात यानी अस्मा सफ़ात की पनाह में आती हूँ जिसे ना कोई नेक बच सकता है, ना बद। और अल्लाह ताला के तमाम बेहतरीन नामों की पनाह में आती हूँ जिनको मैं जानती हूँ और जिनको मैं नहीं जानती, हर उस चीज़ के शर से जिसको अल्लाह ने पैदा किया, फैलाया और वजूद किया। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आती हूँ इससे कि मैं जानते बूझते तेरे साथ किसी को शरीक ठहरा हूँ, और मैं तुझसे मग़फ़िरत चाहती हूँ उस शिर्क से जिसको मैं नहीं जानती। औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह में आती हूँ जो सुनने और जानने वाला है। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरा परवरदिगार है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने तुझ पर भरोसा किया, और तू बुजुर्गी वाले अर्श का रब है। जो अल्लाह ने चाहा वह हो गया, और जो नहीं चाहा नहीं हुआ। गुनाहों से बचने की ताकत है और नेक काम करने की ना कुव्वत है, सिर्फ अल्लाह ही की जानिब से जो इज़्ज़त वाला, बुलंद व बरतर है। मैं जानती हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और बेशक अल्लाह ताला ने इल्म के एतबार से हर चीज़ का अहाता कर रखा है। ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह में आती हूँ अपने नफ्स के शर से और उस ज़मीन पर चलने वाले जानदार के शर से जिसकी पेशानी आपके कब्जे में है। बेशक मेरा रब सीधी राह पर है। ऐ मेरे अल्लाह, ऐसा तो आसमान और ज़मीन और अर्श अजीम के परवरदिगार, मेरे हर अहम काम के लिए काफ़ी हो जाए। इस तरह तू चाहे, जिस जगह तू चाहे, जहाँ कहीं तू चाहे। अल्लाह मेरे दीन के लिए काफ़ी है, अल्लाह मेरी दुनिया के लिए काफ़ी है, अल्लाह मेरी फ़िक्रों के लिए काफ़ी है, अल्लाह मेरी जानिब से उस शख्स के लिए काफ़ी है जो मुझ पर ज्यादती करे। अल्लाह मेरी जानिब से उस शख्स के लिए काफ़ी है जो मुझसे हसद करे। अल्लाह मेरी जानिब से उस शख्स के लिए काफ़ी है जो मेरे खिलाफ बुरी चाल चले। अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है मौत के वक्त, अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है कब्र में मुनकिर नकीर के सवाल के वक्त। अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है नामा अमाल तुलने के वक्त। अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है पुल सिरात पर गुजरने के वक्त।
اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میری جان اور دین کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے میرے اہل و مال اور اولاد کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے ان سب نعمتوں کی حفاظت ہے جو میرے پروردگار نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا پروردگار ہے، میں اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر غالب اور بلند مرتبہ ہے جس سے میں خوف کھاتی ہوں اور ڈرتی ہوں۔ اللہ کا پناہ دیا وہ معجز ہے۔ میرے اللہ آپ کی تعریف بلند ہے، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میرے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں اپنے نفس کے شر سے اور سرکش شیطان کے شر سے اور ہر ظالم جدی کے شر سے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑے تو اے رسول ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ بے شک میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے کتاب کو اتارا اور وہی نیک لوگوں کا مددگار ہے۔ میرا پروردگار اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بلند و برتر و عظمت والا ہے۔ اللہ پر ہی میں نے توکل کیا، اللہ پر ہی میں نے بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ جو اللہ نے چاہا ہوا اور جو اس نے چاہا نہیں ہوا۔ میں جانتی ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے علم کے اعتبار سے احاطہ کر رکھا ہے۔ اے میرے اللہ تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں۔ ہم تجھ سے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ ہم تیری جانب رجوع کرتے ہیں اور اپنے عمل کے شر سے اور تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور وہ تمام گناہ جو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا میرے مالک۔ اے میرے اللہ، اے ساتوں آسمان اور ان تمام چیزوں کے پروردگار جن پر وہ آسمان سایہ فگن ہے، اور اے زمین اور ان تمام چیزوں کے پروردگار جنہیں ان زمینوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور اے شیطان اور ان تمام چیزوں کے پروردگار جنہیں ان شیاطین نے گمراہ کیا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنی ساری کی ساری مخلوقات کے شر سے بچا، تو ہمیں اپنی ساری کی ساری مخلوقات کے شر سے پناہ دے دے، اس بات سے کہ کوئی ان میں سے کوئی ہم پر جاتی یا ظلم کرے۔ تیری پناہ غالب ہے، تیری تعریف بہت بڑی ہے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور صرف تو ہی ہمارا معبود ہے۔ لہٰذا اللہ کی تصویر بیان کرو اس وقت بھی جب تمہارے پاس شام آتی ہے، اس وقت بھی جب صبح طلوع ہوتی ہے، اور اسی کی حمد ہوتی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور سورج ڈھلنے کے وقت بھی اس کی تصویر کرو، اس وقت بھی جوہر کا وقت جب آتا ہے اور جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکل لاتا ہے، اور وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اسی طرح تم کو قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ اللہ کے لیے تسبیح ان تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر جو اس نے آسمان میں پیدا کی ہے، اللہ کے لیے تسبیح ان تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر جو اس نے زمین میں پیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تسبیح ان تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر جو آسمان اور زمین کے درمیان پیدا کی ہے، اللہ کے لیے تسبیح ان تمام مخلوقات کی تعداد کے برابر جو اجل سے ابد تک پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر بھی اسی طرح، الحمدللہ بھی اسی طرح ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی اسی طرح ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر رحمت نازل کی ہے۔ بے شک تو تعریف کے لائق ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ اے میرے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر برکت نازل فرما، جیسے کہ برکت نازل کی ہے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر ان کی آل پر، بے شک تو خوبیوں والا ہے اور بزرگی والا ہے۔